اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اثر ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، ان کے کانوں میں ہم نے ٹاٹ لگا دیے اور ان کی آنکھوں کو ہم نے سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اپنے بتوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ ان کو اکیلے خدا کا تذکرہ ہی پسند نہیں ہے۔ آج بھی جو مشرک لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں اللہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اللہ کی بڑائی بہت کم ملتی ہے، اللہ کی کبریائی بہت کم ملتی ہے۔ اور قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے مقام پہ جو بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اللہ کے علاوہ باقیوں کی آپ تعریفیں شروع کر دیں تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کا مزاجاً وہ مشرک ہیں، ان کو جب شرک کی باتیں ہوں گی تو اچھا لگتا ہے، اور کچھ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو دل میں فرحت محسوس ہو رہی ہے تو ایک نور کی علامت ہے، ایک ایمان کی علامت ہے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہمیں خوب معلوم ہے بما يستمعون به، کس غرض سے یہ لوگ، وہ کون سی غرض ہے جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں، یعنی جب آپ آ کے یہ قرآن سنتے ہیں نا آپ کی زبان مبارک سے، تو بما یستمعون به، کس چیز کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب، یعنی کس غرض سے یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کون سی نیت ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمع یسمعو، اس کا معنی سننا، ایک ہے یستمعو، غور سے سننا، کیونکہ پچھلی آیت میں بتایا نا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ہم سننے ہی نہیں دیتے، ان کے اور سماعت کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ سننا الگ طرح کا ہے جس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ جس نیت سے یہ سنیں وہ سننا الگ ہے۔ ایک ہے اس نیت سے قرآن سننا کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے سیدھا راستہ ملے، کہیں بھی حق بات ملے گی میں اس کو فالو کروں گا، یہ والا جو سننا ہے، اس سننے میں اور قرآن کے درمیان ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سن پاتے یہ۔ اور ایک سننا ہے فساد کی نیت سے سننا، غرض کیا ہے کہ تلاش کرو کہیں بھی ان کے خیال کے مطابق قرآن میں کوئی سقم نظر آئے یا کوئی بات تماشا بنانے کا ان کو موقع ملے، پروپیگنڈے کا موقع ملے، تو اس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے کہ ہم جا کے پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے ذاتی طور پر، تو آپ اس کی تقریروں میں بس عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا کتابوں میں، عبارتوں میں بس آپ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عیب ہوتا نہیں ہے، آپ کو اپنی بدگمانی اور اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اپنے دماغ میں جو آپ کے فطور ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے ذاتی بغض ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے تو بس اس کی ہر چیز بھی اس کو الٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں، عالم اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ جانتے ہیں، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جو پراپر کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، بما يستمعون به، لہذا جہاں بھی یہ اعلم کا لفظ آئے نا اس میں تفضیل کے طور پر، تو آپ نے اس کا یہی ترجمہ کرنا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں بما يستمعون به، کہ کس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان سرگوشیوں میں یہ کیا کہتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا لوگو تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے، ساحر جادو کرنے والا، مسحور جس پہ جادو کیا جائے۔ انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظر دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ شخص بنا دیا جس پہ جادو ہوا ہے۔
مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ کی عبادت ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے شفقت اور رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جس کی تمہیں نالج نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس پر جادوگروں نے جادو کر دیا ہے. تو کیا عجیب بات کر رہے ہیں، کتنے پاکیزہ مضامین ہیں اس قرآن کے، جس پر جادو ہو جائے اس سے تو بولا نہیں جا رہا ہوتا. تو قرآن کہتا ہے انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہی ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے. الٹی باتیں اور الٹا سوچ کے نا ان میں ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. وقالو، اور پھر دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں کر رہے تھے نا کہ آخرت کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرو، ایک خدا ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، رشتہ داری جوڑنا ہے، اور یہ سارے احکام، تو بھائی کیوں ان احکام کو فالو کرو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. خدا مردوں کو زندہ کر کے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، قالو، کہتے ہیں اذا كنا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا چورا، جب قبر میں ہمارے ذرہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوبارہ پیدا ہونا ہوتا تو باڈی تو سلامت ہوتی نا کم از کم. تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جل کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ دریا میں ڈوب کے ذرے بکھر جاتے ہیں ان کے ختم. تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تمہیں یہ اشکال ہو رہا ہے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم، تم مٹی کے بجائے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. کیونکہ انسان ایک دفعہ جو انسان تھا نا مر کے، اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ یہ عمل ریورس ہو کے انسان بن جائے. لوہے کو کبھی کسی نے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پتھر میں کبھی کسی نے جان پڑتے ہوئے نہیں دیکھی. تو اللہ کہتے ہیں ایسی چیز بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. جس خدا نے پیدا کرنا ہے نا وہ لوہا بنا کے بھی تمہیں پیدا کر دے گا. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پتھر یا لوہا بن جائے. یہ ایک مثال ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جس خدا کی طرف تم یہ نسبت کر کے کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، تو وہ خدا تمہیں لوہا بنا کے بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ پتھر میں بھی جان ڈال سکتا ہے. تو تم ٹرائی کر کے دیکھو کہ تم پتھر بنو یا لوہا بنو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو، یعنی جس کا پیدا کرنا اور زیادہ ناممکن ہو. ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ لوہے میں پھر بھی کوئی چیز تو ہوتی ہے نا، جان پڑنے کا کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، یا پتھر میں بھی. اور اس سے پلاسٹک بن جاؤ، کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی بن جاؤ گے. تو پھر جب اے نبی آپ ان سے کہیں گے نا کہ اچھا ہم پتھر بن جائیں، لوہا بن جائیں، تو بھی دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا ہے. تو فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو ان قریب یہ فوراً جواب میں کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، بھائی ہم پتھر بن گئے، لوہا بن گئے، یا اور عجیب سی مخلوق بن گئے، تو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلے مرتبہ میں تو نہ پتھر تھے، نہ لوہا تھے، نہ مٹی تھے. اپنی قدرت سے اس نے ایک جرثومہ بنایا خوراک کے ذریعے، اور ماں کے رحم میں اس نے انسان بنا کے دنیا میں باہر لے آیا. اس چیز کو دیکھو جس سے وہ منی کا قطرہ بنایا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں لے جا کے کیسے انسان بنایا گیا. تو جو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے وہ پتھر لوہے کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تم تو پتھر لوہا بھی نہیں بنتے، تم تو مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہو، اور پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو مٹی ہی سے بنایا ہے. آپ قرآن کے کانفیڈنس کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو دیکھیے. ایک طرف وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں کہ بھلا ہم جب ہڈیاں ہو گئے اور چورا ذرہ ہو گئے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات کر سکتے تھے کہ آپ کے دعوے میں کمزوری محسوس ہوتی. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں بھی غور کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو،
پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی جسم سلامت نہیں رہتا، جسم سلامت رہتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سلامت رہتی، کوئی بھی جیسے ہم جب کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے دعووں میں لچک پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو دیکھیے اور قرآن کے دعوے کو دیکھیے کہ وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے تو کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. انسان ہو کے مٹی میں تحلیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو اس سے بھی زیادہ، جس کے بارے میں خیال ہو کہ اس میں تو جان پڑ ہی نہیں سکتی ہے، لیکن وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلی مرتبہ تو نہ پتھر تھے، نہ لوہا تھے، نہ مٹی تھے، کچھ بھی نہیں تھے. کیسے اس نے بنا کے تمہیں انسان بنا کے کھڑا کر دیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ سر ہلاتے ہوئے آپ سے کہیں گے، یعنی مذاق کریں گے وہ کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ اپنے دعوے میں اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ان کے پاس ایک ہی چیز میں، جب یہ اس جواب سے عاجز ہو جائیں گے نا، الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. اب یہاں مشرکین خاموش ہو جاتے تھے. یہ ایک بڑا زبردست سوال تھا نا یہ، کہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ اس وقت ڈارون جیسا بے وقوف اور احمق پیدا نہیں ہوا تھا جس نے ایک فضول قسم کی جو تھیوری گڑی ہے جس کا نہ سر نہ پیر، کے کروڑوں اربوں سال میں یہ انسان وجود میں آیا ہے. اگر آپ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے غور کرو نا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ارتقاء کے نتیجے میں انسان کو مانا جائے کہ یہ کروڑوں اربوں سال میں ایک سیل بنا اور سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی مضحکہ خیز بات ہے نا. لیکن خدا جب انسانوں کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا ان کے گناہوں اور خدا سے نفرت کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ کو خدا سے نفرت ہوگی نا تو پھر نفرت کے نتیجے میں آپ نے گڑنا ہے. خدا کو تو آپ نے ماننا نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ فلسفہ آپ نے گڑنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، ان کے دلوں پہ اور سماعت پہ میں نے مہر لگا دی. ایک روبوٹ وجود میں نہیں آ سکتا، ایک بے جان تصویر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. یہ ایک جاندار تصویر کیسے وجود میں آ گئی کروڑوں اربوں سال میں؟ پھر نر الگ، مادہ الگ، اور پھر ماں سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. بہت ارتقاء میں ہم اگر کوئی چیز فرض کر لیں تو کرتے کرتے ایک چیز وجود میں آ جائے نا. یہ ایک چیز کیسی ہے کہ نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے اور 9 مہینے کے اندر بچہ بن کے پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. تو مشرکین مکہ میں بھی اتنی عقل تھی کہ انہوں نے ڈارون کی طرح سے کوئی نظریہ گڑا نہیں، یہاں کے وہ پھنس جاتے تھے. جب قرآن کہتا ہے الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. ماں باپ خوراک کھاتے ہیں، اسی خوراک سے اسپم بنتے ہیں، اسی اسپم سے نر اور مادہ جرثومے بنتے ہیں، پھر وہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور کیسے بچہ پیدا ہو کے آنکھ ناک کان سب چیزیں بنا کے دنیا میں آتا ہے اور بہترین دماغ لے کے آتا ہے. میں ایک مسلمان، اب تو مسلمان ڈاکٹروں نے بھی وہی ان کی اندھی تقلید میں وہی باتیں شروع کر دی ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دماغ ان چیزوں سے بنا ہے اور اربوں کھربوں سال میں یہ دماغ وجود میں آیا ہے ارتقاء کرتے کرتے. تو ان کے دماغ نے اب تک اتنا بھی ارتقاء نہیں کیا کہ وہ یہ اپنے دماغ کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. کھربوں کیا، کھربوں کو کھربوں سے آپ ضرب دے دیں تو بھی نہیں ہو سکتا. بس خدا سے نفرت ہے، اس کا کسی طریقے سے انکار کرنا ہے. تو مشرکین مکہ چونکہ یہاں کے وہ پھنس جاتے تھے کہ بھئی پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو واقعی جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اپنی قدرت سے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہاں آ کے پھر وہ سوال گھماتے تھے اور کہتے تھے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، سر ہلاتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے اور کہیں گے متى ہوا، اچھا اگر یہ ہوگا تو کب ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی شخص پیش گوئی کرے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ اسے تاریخ مانگتے ہیں، اچھا بھائی تو بتا کب ہوگا یہ. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹ تو بتاتے نہیں ہیں قیامت کی، تاریخ تو بتاتے نہیں ہیں، تو ہمیں پھر یہاں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. بھئی آپ کا تو دعویٰ ہی مبہم ہے، آپ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل خود آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ کیسے قبول ہوگا. تو یہ ایک ان کو موقع ملتا تھا مذاق اڑانے کا. تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، مذاق اڑاتے ہوئے کہیں گے یہ کب ہے. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو. کیونکہ جتنا عرصہ اس کائنات کو بنے ہوئے اور آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہو گیا نا، اس ٹائم کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھیجے گئے اور اس وقت سے لے کے قیامت تک کا ٹائم کیلکولیٹ کریں تو وہ بہت تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اس طرح آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ پہلے تو لوگوں کی عمر 1,000 سال ہوتی تھی، تو اس کے لحاظ سے یہ 1400 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بہت جلد آنے والی ہے قیامت، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مر گیا نا اس کی تو قیامت آ ہی گئی، یعنی مجازن اس پر تو اس نے تو گویا اپنی دنیا جب اس کی ختم ہو گئی نا تو ایک لحاظ سے ایک چھوٹی قیامت تو اس کے حق میں برپا ہو گئی ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجیے قل عسیٰ ان یکون قریبا، عن قریب امید ہے کہ وہ بہت قریب ہو۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے قیامت کی تاریخ کا علم نہیں ہے، اگر اور یہ علم نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ آپ کو کیونکہ میں تو جو اللہ کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ نے مجھے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی۔ سورہ طٰہٰ میں بھی کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب نبوت دی ہے اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، اکاد اخفیہا، اے موسیٰ قیامت واقع ہوگی لیکن میں اس کی تاریخ کو چھپا دوں گا، میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کب ہوگی تاکہ وہ اچانک واقع ہو۔ یوم یدعوکم، اللہ فرماتے ہیں جس دن یہ قیامت قائم ہوگی، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، آج تو تم اعتراض کر رہے ہو کیسے زندہ ہوں گے، لیکن تم سب اس کی آواز پر اس کی حمد و ثنا کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھو گے، اس کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ کہے گا آ جاؤ سارے میدان حشر میں، سب یک لخت جان پڑے گی سب میں، مردوں میں، اور زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا شروع ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ یہ حمد جو ہے نا اضطراری ہوگی، اختیاری نہیں ہوگی۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے اختیار سے انسان اللہ سے خوش ہو کے اس کی تعریفیں کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کی یہ قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا تو کافر بھی اللہ کی حمد کریں گے، وہ کہ اس حمد و ثنا پہ ان کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس وقت وہ بھی اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے کہ ہمارا رب کتنا طاقتور ہے کہ جس نے ہمیں ختم ہونے کے بعد کیسے سیکنڈوں کے اندر اس نے ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم قیامت کو دور سمجھتے ہو نا، کہ بہت دیر سے آ رہی ہے، اور اس کو اس بات کی دلیل بنا رہے ہو کہ آئے گی نہیں، کیونکہ آنا ہوتا تو آ چکی ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں لیکن جب تم اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھو گے تو وَتَظُنُّونَ، تم یہ سمجھ رہے ہوگے، إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا وقت ٹھہرے ہو، دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا تھا، یہ بہت جلدی آ گئی ہے قیامت۔ تو یہ مضمون ہمارا یہاں الحمدللہ رکوع مکمل ہوا، اور اس رکوع میں کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا اور بتایا کہ ہم اس قرآن میں بار بار اپنی آیات کو پھیر پھیر کے پلٹ پلٹ کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو، لیکن جو بدبخت لوگ ہیں نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کے دلوں میں قرآن سے نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ ان لوگوں پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اچھی نیت سے سنتے ہی نہیں ہے، لہذا اللہ نے ان کے اور قرآن کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس نیت سے یہ سنتے ہیں وہ غرض بھی ہمیں